بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ حال ہی میں عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں ایک بدبخت اور ملعون نے قرآن پاک کی گستاخی کی، اس کی بے حرمتی کی۔ اس طرح کے واقعات کچھ عرصہ سے بکثرت رونما ہو رہے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں قرآن کی گستاخی کی گئی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس سوال کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب میں قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات مقبول ہوتی جا رہی ہیں اور کثرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو قرآن سے متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے جورام وین۔ یہ ڈچ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک مضبوط قسم کی اسلام مخالف کتاب لکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اسلام کے شر سے بچایا جا سکے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو آغاز اسلام اور عیسائیت کے اعتقادی تقابل سے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تثلیث اور توحید کے تقابل پر میرا ذہن الجھ گیا، کیونکہ توحید کا عقیدہ تثلیث سے زیادہ معقول لگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اس حوالے سے بائبل کا بغور مطالعہ کیا تاکہ تثلیث کو درست ثابت کرنے کا بندوبست ہو سکے، مگر ہوا یہ کہ بائبل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود توحید کی بات کرتے نظر آئے۔ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ توحید ہی درست ہے۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کیا کہ ان کی کمزوریاں عیاں کرنی ہیں۔ چنانچہ جب سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ ایک شاندار شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ میرے دل نے کہا کہ یہ تو واقعی رسول ہیں، مگر فوراً خیال آیا کہ توحید میں پہلے ہی مان چکا ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مان رہا ہوں تو یہ تو کلمہ شہادت ہی ہو گیا۔ کلمہ شہادت یہی تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ میں نے فوراً ان خیالات سے جان چھڑا لی کہ اسلام تو میں نے قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں کتابوں میں مشغول تھا کہ کچھ کتابیں زمین پر گر گئیں۔ ان گری ہوئی کتب میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی تھا جو کھلی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس کا جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس کی پہلی سطر ہی یہ تھی: ان کی آنکھیں نہیں، دل اندھے ہیں۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہی تو میرا مسئلہ ہے۔ میں نے مطالعے کی آنکھ سے دیکھ بھی لیا کہ توحید ہی درست عقیدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر دل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس پھر میں نے کلمہ شہادت پڑھ ہی لیا۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ اس شخص کے اسلام کا جو سبب بنا وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بنا کہ ان کی آنکھیں نہیں، دل اندھے ہیں۔